الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ شرائط نماز ہم نے پچھلے دن پڑھی تھی، آج ہم شروع کریں گے بابو صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ۔ فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے فرائض 6 ہیں۔ التحریمۃ لقولہ تعالی وربک فکبر، والمراد به تکبیرۃ الافتتاح، تحریمہ سے مراد ابتدائے نماز کی تکبیر ہے، افتتاح نماز کی تکبیر ہے۔ والقیام، دوسرا فرض ہے قیام، لقولہ تعالی وقوموا للہ قانتین، والقراءۃ لقولہ تعالی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، والرکوع والسجود لقولہ تعالی وارکعوا واسجدوا، والقعدۃ فی آخر الصلاۃ مقدار التشہد۔ اچھا جی، اگلا فرض ہے نماز کے آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حین علمہ التشہد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھائی، اذا قلت ھذا، فرمایا جب تم یہ کہہ لو، او فعلت ھذا، یا فرمایا کہ جب تم یہ کر لو، فقط تمت صلاتک، تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ استدلال کیسے کرتے ہیں صاحب ہدایہ؟ فرماتے ہیں علقت تمام بالفعل کرا او لم یکرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نماز کو معلق کیا فعل کے ساتھ، تشہد کی قرات کی ہو یا نہ کی ہو۔ وما سوا ذالک فہو سنت، ان 6 فرائض کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ سنت ہیں۔ اطلق اسم السنتی، اچھا جی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ لفظ سنت کا اطلاق کیا گیا، یہاں پر لفظ سنت بولا گیا، وفیہا واجبات، حالانکہ نماز کے جو باقی ارکان ہیں ان میں واجبات بھی ہیں، کا قراءۃ الفاتحۃ و دم السورۃ معہا و مراعات الترتیب فیما شرع مکررا من الافعال۔ کچھ واجبات یہاں پہ گنا رہے ہیں، جیسے کہ فاتحہ کی قراءت، اس کے ساتھ سورت کا ملانا، ترتیب کی خیال رکھنا، ترتیب کی رعایت رکھنا ان ارکان میں جو افعال میں سے مقرر مشروع کیے گئے ہیں، مقررن جن کو لازم کیا گیا ہے۔ والقعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، وقراءۃ التشہد فی الاخیرۃ، آخری قاعدے میں تشہد کی قراءت کرنا، والقنوت فی الوتر، وطر میں قنوت پڑھنا، وتکبیرات العیدین، عیدوں کی تکبیریں، والجہر فیما یجہر فیہ، اور جہر کرنا ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے، والمخافتۃ فیما تخافت فیہ، اور خفیف پڑھنا ان نمازوں میں جن میں خفیف پڑھا جاتا ہے، ولہذا یجب علیہ سجدۃ السہو، اسی وجہ سے نمازی پر سہو کے 2 سجدے لازم ہوتے ہیں، بترکہا، ان ارکان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر یہ سنت ہوتے تو پھر چھوڑنے کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہونا تھا۔ ھذا ھو الصحیح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہی درست ہے، وتسمیتھا سنتاً فی الکتاب، کتاب میں ان ارکان کا نام سنت رکھنا، لما، اس وجہ سے ہے کہ انہ ثبت وجوبھا بالسنت، کہ ان کا وجوب سنت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ، جب نماز میں شروع ہوگا، کبرا، تکبیر کہے گا، لما تلونا،
اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کر دی. قال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحریمها التکبیر، کہ نماز کی تحریم، نماز کی وجہ سے جو چیزیں منع ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ تکبیر سے. وَهُوَ شرط عندنا، تکبیر ہمارے نزدیک شرط ہے، خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، حتیٰ ان من یحرم للفرد، یہاں تک کہ جو شخص یحرم، جو شخص تحریمہ باندھے فرض کا، کان لہو ان یؤدی بہت تطوعا، اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس تحریمہ کے ساتھ نفل ادا کر لے. وَهُوَ يَقُولُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تحریمہ کے لیے وہ چیزیں شرط ہوں گی کہ جو بقیہ ارکان کے لیے شرط رکھی جاتی ہیں، بقیہ ارکان کے لیے شرط ہوتی ہیں. وہذا آیت الرکنیت، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو قول ہے، اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ یہ رکن ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا ایک رکن ہے. لنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو عطف الصلاۃ علیہ، کہ تکبیر تحریمہ پر صلاۃ کا عطف کیا گیا فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، و ذکر اسم ربہ فصلی، و مقتداہ المغایرۃ، اور عطف کا تقاضا مغایرت ہوتا ہے. عطف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ معطوف علیہ معطوف کا غیر ہو. وَلِهَذَا لَا يُتَكَرَّرُ كَتَكْرَارِ الْأَرْكَانِ، اسی وجہ سے تکبیر کی تکرار نہیں ہوتی جیسا کہ جو ارکان ہیں ان کی تکرار ہوتی ہے. وَمَرَاعَةُ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ، شرائط کی رعایت اس وجہ سے ہے کہ تکبیر کے ساتھ قیام متصل ہوتا ہے، تکبیر کے ساتھ اس چیز کا اتصال ہوتا ہے، یعنی قیام کا، جو نماز کا رکن ہے، جہاں سے نماز ابتدا ہو رہی ہے. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا. وَهُوَ سُنَّةٌ، ہاتھوں کا بلند کرنا سنت ہے. لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی. وَهَذَا اللَّفْظُ يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ، اور یہ لفظ اشارہ کرتا ہے یرفع یدیہ مع التکبیر، یہ جو لفظ ہے مع التکبیر، یہ اشارہ کرتے ہیں مقارنت کے شرط ہونے کا، کہ تکبیر اور رفع یدین مقارن ہونے چاہیے. وَهُوَ الْمَرْوِي عن ابی یوسف، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے. والمحکى عن الطحاوی، اور یہی امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حکایت کیا گیا ہے. والاصح ان یرفع انہ یرفع یدیہ اولا، جبکہ اصح قول صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے بلند کرے گا، ثم یکبر، پھر تکبیر کہے گا. لأن فعلہ نفی
کبریا نفی الکبریائی عن غیر اللہ تعالی، کیونکہ اس کا فعل غیر اللہ سے کبریائی کی نفی ہے، والنفی مقدم، اور نفی پہلے ہوگی، اس کے بعد اس بات ہوگا اللہ اکبر۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا یہاں تک کہ اس کے انگوٹھوں کو محاذی کر لے گا، سامنے کر لے گا اپنے کانوں کی لو کے۔ عند الشافعی یرفع الی منکبیہ، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرے گا۔ وعلی ھذا تکبیرۃ القنوت، اسی اختلاف پر تکبیرۃ القنوت والاعیاد والجنازۃ، اسی اختلاف پر قنوت کی تکبیر، عیدوں کی تکبیریں اور جنازے کی تکبیریں بھی ہیں۔ لہو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل حدیث ابی حمید الساعدی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ الی منکبیہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند فرماتے۔ لنا، ہماری دلیل روایت وائل ابن حجر، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، والبرائی و انس، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کبرا رفع یدیہ، جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے، حذا اذنیہ، اپنے کانوں کے محاذی، اپنے کانوں کے سامنے تک، وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِعِلَامِ الْأَصَمِّ، قیاسی دلیل دیتے ہیں کہ ہاتھ کا بلند کرنا جو بہرا ہے اس کو بتانے کے لیے ہے، وَهُوَ بِمَا قُلْنَا، اور وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اعلام عصم، بہرے کو بتانے کا فائدہ اسی کے ساتھ ہوگا جو ہم نے بتایا، جو ہم نے بیان کیا کہ اتنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ وما رواہ یحمل علی حالت العذر، اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان کی ہے اسے محمول کر دیا جائے گا عذر کی حالت پر، کہ جب ہاتھ زیادہ بلند کرنا کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے مشکل ہوں، دشوار ہوں، تو اس وقت کندھوں تک بلند کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کندھوں تک بلند کیے ہوں گے۔ والمرأة ترفع یدیہا حذاء منکبیہا، جبکہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک، اپنے کندھوں کے سامنے بلند کرے گی۔ وہ صحیح، یہی صحیح ہے، لأنہ استر لہا، کیونکہ یہ انداز عورت کے لیے زیادہ ستر والا ہے۔ فَإِن قَالَ بدل تکبیری اللہ اجل او اعظم او الرحمن اکبر او لا الہ الا اللہ او غیرہ من اسماء اللہ اجزا عند ابی حنیفہ و محمد، اگر نماز پڑھنے والے نے تکبیر کے بدلے اللہ اجل، اللہ اعظم، الرحمن اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اس کے علاوہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو لیا، تو امام اعظم اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ بھی درست ہوگا، یہ بھی کفایت کرے گا۔ وقال ابو یوسف، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان کانا یحسن التکبیرہ، اگر کوئی شخص تکبیر اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہے، تکبیر کا تلفظ صحیح کر لیتا ہے، لم یجز الا قولہ اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر، تو اس کے لیے اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر یہی کہنا درست ہوگا۔ وقال الشافعی لا یجوز الا بالاولین، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر اور اللہ الاکبر یہ درست، دو درست ہوں گے۔ وقال مالک لا یجوز الا بالاول، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف پہلا یعنی اللہ اکبر درست ہوگا۔ لأنہ هو المنقول، پہلے کی دلیل یہ ہے کہ منقول تو یہی ہے، والاصل فیہ
التوقیف اور یہ جو الفاظ ہیں تکبیر کے، نماز کے، ان میں اصل توقیف ہی ہے۔ اصل یہی ہے کہ جو منقول ہوں انہی الفاظ کو لیا جائے، ان الفاظ میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ یہ تو ہو گئی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل۔ والشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے، یقول ادخال الالف واللام ابلغ فی الثناء، فرماتے ہیں کہ الف لام کا داخل کرنا تعریف میں زیادہ مبالغہ پیدا کر دے گا، فقام مقامہ، لہذا اللہ الاکبر، اللہ اکبر کے ہی قائم مقام ہوگا۔ وقال ابو یوسف یقول انا افعل وفعیلا فی صفات اللہ سواء، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ افعل اور فعیل صفات اللہ میں برابر ہیں، بخلاف ما اذا کان لا یحسن، برخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی شخص درست طریقے سے ان الفاظ کا تلفظ نہیں کر پاتا، ان الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتا، لِأَنَّهُ لَا يَقْدُرُ إِلَّا عَلَى الْمَعنَى، کیونکہ اسے صرف معنی پر قدرت حاصل ہے، تو پھر وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی جو اللہ تبارک و تعالی کے اسما ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے لیے تکبیر کہنا جائز ہو جائے گا لہما، جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان تکبیرہ هو التعظیم لغتاً، تکبیر لغت کے اعتبار سے عظمت بیان کرنا ہے، وہ حاصل، اور وہ ان سارے الفاظ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ افتتح الصلاة بالفارسیة او قرأ فیہا بالفارسیة او ذبح وسم بالفارسیة وَهُوَ يَحْسُنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، جب کسی نے نماز فارسی میں شروع کی، تکبیر فارسی میں کہی، یا پھر نماز میں فارسی میں قرات کی، یا پھر ذبح کیا اور فارسی میں اللہ کا نام ذکر کیا، حالانکہ وہ عربی اچھی بول سکتا ہے، عربی کا تلفظ درست کر سکتا ہے، تو اسے یہ صورتیں کفایت کریں گی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ وقال لا یجزیہ الا فی الذبیحۃ، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اسے کفایت نہیں کریں گی سوائے ذبیحہ کے۔ وَإِن لَمْ يَحْسُنْ عَرَبِيَّةً أَجْزَاهُ، ہاں اگر وہ عربی درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، عربی کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتا، تو پھر یہ صورتیں اس کو کفایت کریں گی۔ اما الکلام فی الافتتاح، افتتاح میں جو کلام ہے یعنی اللہ اکبر کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنا تکبیر تحریمہ کے بارے میں، فمحمد ما ابی حنیفہ فی العربیۃ، عربی میں افتتاح ہونے کے حوالے سے امام محمد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہیں۔ وما ابی یوسف فی الفارسیۃ، اور فارسی میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہیں۔ لأن لغت العربی لہا من المزیت ما لیس لغیرہا، کیونکہ عرب کی جو لغت ہے تو اس میں کچھ ایسی زیادتی ہے جو دوسری لغتوں میں نہیں ہے، جو دوسری لغتوں میں نہیں پائی جاتی۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، قرات کے بارے میں جو کلام ہے، فوجہ قولہما، تو صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان القرآن اسم لمنظوم عربی، کہ قرآن نام ہے عربی نظم کا، کما نطق بہ النص، جیسا کہ نص قرآنی نے یہ بات خود بیان فرمائی۔ الا ان عند العجز یکتفی بالمعنی کالایماء
مگر یہ کہ عجز کے وقت جب کوئی عربی بولنے پر قادر ہی نہ ہو تو پھر معنی کافی ہوں گے، جیسا کہ اشارہ کافی ہوتا ہے ارکان کی جگہ، بخلاف التسمیتی، برخلاف تسمیہ کے، وہ جو ذبح کے وقت تسمیہ بولا جاتا ہے، لأن ذکر یحصل بکل لسان، کیونکہ ذکر ہر زبان میں حاصل ہو جاتا ہے، ولی ابی حنیفہ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللُّغَةِ، زبر الاولین کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، تو امام اعظم کی طرف سے دلیل دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ اس لغت میں نہیں تھیں، وہ عربی لغت میں نہیں تھیں، وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِجْزِ، اسی وجہ سے عجز کے وقت جائز ہو جاتا ہے، إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِيًّا، مگر یہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو شخص عربی پر قدرت رکھتا ہے اور پھر فارسی میں قرات کرتا ہے تو وہ موسی قرار پائے گا، لمخالفت سنت المتوارثتی، ایک لگاتار پائی جانے والی سنت کی مخالفت کی وجہ سے، وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سَوَى الْفَارْسِيَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ، اور فارسی کے علاوہ جس زبان میں بھی وہ قرات کرے گا وہ درست ہوگی، لما تلونا، دلیل وہی ہے جو ہم نے بیان کی، لفی زبر الاولی، والمعنی لا یختلف باختلاف اللغات، مطلب یہ ہے کہ کتاب میں فارسی کی بات آئی ہے تو لغتوں کے اختلاف سے احکام مختلف نہیں ہوتے، والخلاف فی الاعتدادی، جو اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کا وہ عربی سے تجاوز کرنے میں ہے، عربی سے آگے بڑھنے میں ہے، وفی الاذانی لا خلاف فی انہ لا فسادہ، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، وَيُرْوَى رُجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل مسئلہ میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع روایت کیا گیا ہے، وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ، اور اسی رجوع والے قول پر اعتماد ہے، وَالْخُطْبَةُ وَالتَّشَهُّدُ عَلَىٰ هَذَا الْاخْتِلَافِ، خطبہ اور تشہد بھی اسی اختلاف پر ہیں، وَفِي الْأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ، اور اذان میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا، وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِأَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لَا تَجُوزُ، اگر کسی نے نماز اللہم اغفر لی کے ساتھ شروع کی تو درست نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ، کیونکہ اس کا کلام اپنی حاجت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اپنی حاجت میں ڈھلا ہوا ہے، فلم یکن تعظیمًا خالصاً، تو یہ خالص تعظیم کا کلام نہیں ہوگا، وَإِنِ افْتَتَحَ بِقَوْلِهِ اللہم، اور اگر اس نے صرف اللہم سے افتتاح کیا، فقط قیل یجزیہ، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کفایت کرے گا، لِأَنَّ مَعْنَاهُ یا اللہ، کیونکہ اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، وقد قیل لا یجزیہ، جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کفایت نہیں کرے گا، لِأَنَّ مَعْنَاهُ یا اللہ آمنا، آمنا بخیر، کہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ بھلائی کے ساتھ امان عطا فرما،
فکان سوالن، تو یہ سوال بنے گا، کلام تعظیم نہیں بنے گا۔ کالا ویا تمیدو بیدہ الیمنا علی الیسرا تحت السرۃ، فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے گا ناف کے نیچے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، ان من السنت وضع الیمین علی الشمال، کہ سنت دائیں کو بائیں پر رکھنا ہے، تحت سرتی، ناف کے نیچے، وہو حجت علی مالک، اور یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف دلیل ہے فی ارسالی، ہاتھوں کو چھوڑنے کے حکم میں، ہاتھوں کو لٹکائے رکھنے کے حکم میں، وعلی الشافعی فی الوضع علی الصدر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی دلیل ہے ان کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے حکم میں، وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، عقلی دلیل یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ تعظیم کے زیادہ مشابہ ہے، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور نماز میں تعظیم ہی مقصود ہے، ثُمَّ الْاعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيَامِ، پھر یہ جو ہاتھ باندھنا ہے یہ قیام کی سنت ہے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسفہ، شیخین کے نزدیک، حتی لا یرسل حالت الثنائی، یہاں تک کہ ثنا کی حالت میں بھی ہاتھوں کو نہیں لٹکائے گا، والاصل ان کل قیام فیہ ذکر مسنون یعتمد فیہ، اصل یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں ذکر اللہ سنت ہے اس میں ہاتھوں کو باندھے گا، وما لا فلا، اور جس میں ذکر مسنون نہیں ہے تو وہاں ہاتھ نہیں باندھے گا، وہ صحیح ہو، یہی صحیح ہے، فیعتمد فی حالت القنوت وصلاۃ الجنازۃ، تو وہ ہاتھ باندھے گا قنوت کی حالت میں، نماز جنازہ میں، ویرسل فی القومۃ وبین تکبیرات الاعیاد، لہذا قومے میں اور عید کی تکبیروں کے درمیان ہاتھوں کو لٹکائے گا، ہاتھوں کو چھوڑے رکھے گا، ثم یقول، پھر کہے گا سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، وعن ابی یوسف انہ یدم الیہ قولہ انی وجہت وجہی الی آخرہ، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اس ثنا کے ساتھ یہ الفاظ بھی ملائے گا، انی وجہت وجہی آخر تک، لروایتی علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول ذالک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، ولہما، جبکہ ان کی دلیل روایت انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کی دلیل سے مراد امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ بچے طرفین، تو طرفین کی دلیل جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کانا اذا افتتح الصلاۃ کبرا، جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے، وقرا سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، اور یہ پڑھتے آخر تک، ولم یزد علی ھذا، اور اس پر مزید انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، وما رواہ معمول علی التہجد، اور جو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے اس کو محمول کیا جائے گا تہجد کی نماز پر، وقولہ وجل ثناؤک،
اور جل ثناؤ کا جو ہے لم یذکر فی المشاہری، یہ مشہور روایتوں میں مذکور نہیں ہے، فلا یاتی بہی فی الفرائض ول اولا لا یاتی بالتوجہ قبل التکبیری، تو چونکہ یہ مشاہیر میں نہیں ہے، مشہور احادیث میں نہیں ہے، لہذا اسے فرائض میں ادا نہیں کرے گا۔ اور ول اولا اولا بہتر یہ ہے کہ ان لا یاتی بالتوجہ، کہ انی وجہت کو نہ پڑھے قبل التکبیری، تکبیر سے پہلے، لیتصل النیت بہی، تاکہ نیت تکبیر کے ساتھ متصل ہو جائے، ہوا صحیح ہو، یہی صحیح قول ہے۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔